کہ غیرت کے نام پر یہ جو آنر کلنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ اگر لڑکے اور لڑکی نے باقاعدہ شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے اور لڑکی کے ساتھ ماں باپ کی رضامندی شامل نہیں ہے تو نکاح پھر بھی منعقد ہو گیا۔ لیکن کیا کوئی جرگہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا کوئی آرڈر جاری کر سکتا ہے کہ ہاں اسے لے جاؤ اور جا کے اس کو جنگل میں گولیاں مار دو؟ مفتی صاحب، یہ ہمارا ملک، ہم کتنا آگے چلے گئے ہیں، انسان کتنا آگے چلا گیا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہمارے ملک میں اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ارشاد فرمائیے کہ پروسیجرل لا ہے جی وہ اتنا پیچیدہ اور طویل ہے کہ لوگوں کو انصاف حاصل کرنا اور ملنا مشکل ہو گیا ہے، اور اس میں ہمارا نظام عدل بھی جواب دہ ہے اور اس میں ریاست اور حکومت بھی جواب دہ ہے۔ ٹھیک، آپ کی اس بات میں بہت جان ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ غیرت کے نام پر یہ جو آنر کلنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ سوال کا ڈائریکٹ جواب دینے سے پہلے اگر جو دینی اصولی مسئلہ ہے اجازت دیں تو وہ ارشاد فرمائیے۔ لڑکی کو نکاح کرنے میں اقدار کے اعتبار سے افضل بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مطابقت پیدا کر لیں، ان کی رضامندی حاصل کریں۔ ٹھیک ہے۔ فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور فقہ جعفریہ میں تو ولی کو لڑکی کے نکاح کے حوالے سے ولایت اجبار حاصل ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف بھی اس کا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن فقہ حنفی میں اگرچہ ماں باپ کی رضامندی حاصل کرنا پسندیدہ بات ہے، لیکن عاقلہ بالغہ کے لیے ماں باپ کو ولایت اجبار کا حق حاصل نہیں ہے، اور آج کی دنیا میں فقہ حنفی ہی قابل عمل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں کہ اگر لڑکے اور لڑکی نے باقاعدہ شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے اور لڑکی کے ساتھ ماں باپ کی رضامندی شامل نہیں ہے تو نکاح پھر بھی منعقد ہو گیا، اور لڑکا اور لڑکی دونوں عاقل و بالغ ہیں تو نکاح منعقد ہو گیا شرعاً بھی اور قانوناً بھی، لہذا اس پر نہ شریعت میں کوئی تعزیر ہے نہ قانون میں کوئی تعزیر ہے۔ لیکن کیا کوئی جرگہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا کوئی آرڈر جاری کر سکتا ہے کہ ہاں اسے لے جاؤ اور جا کے اس کو جنگل میں گولیاں مار دو؟ جرگے کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت شریعت میں بھی نہیں ہے اور مروجہ قانون میں بھی نہیں ہے، لہذا اگر کسی جرگے نے کسی لڑکے یا لڑکی کو نکاح کرنے کے جرم میں گولی مارنے کا حکم دیا ہے، یہ خلاف شرع بھی ہے اور خلاف قانون بھی ہے، اور اگر ہمارے ملک میں کوئی نظام عدل و قانون ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جو کہ ہے، یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا مفتی صاحب، یہ ظاہر ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں، ایک جرگہ میں منعقد کر لوں اور میں فیصلہ سنا دوں۔ نہایت افسوس کے ساتھ آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نظام عدل میں بھی خرابیاں موجود ہیں۔ آپ بتائیں، نور مقدم کے کیس کا آج تک فیصلہ ہوا؟ نہیں، وہ تو کورٹ میں چل رہا ہے۔ ارمغان کے معاملے کا فیصلہ ہوا؟ تو جب اور ہمارا جو پروسیجرل لا ہے وہ اتنا پیچیدہ اور طویل ہے کہ
لوگوں کو انصاف حاصل کرنا اور ملنا مشکل ہو گیا ہے، اور اس میں ہمارا نظام عدل بھی جواب دہ ہے اور اس میں ریاست اور حکومت بھی جواب دہ ہے۔ ٹھیک، آپ کی اس بات میں بہت جان ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ یہ بھی کہا جاتا ہے نا۔ نور مقدم کا کیس ظاہر رحم کی اپیل گئی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو عدالتی جو پروسیجر ہے وہ چل رہا ہے تمام کیسز میں، ہاں لیکن تاخیر جو ہوتی ہے وہ آپ نے بجا فرمایا۔ مفتی صاحب میرا سوال سمپل سا آپ سے یہ ہے، آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ دین اجازت نہیں دیتا اور قانون بھی نہیں دیتا، اور قانون بھی نہیں دیتا، یہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس طرح کے جرگے منعقد کر کے سزاؤں کا نفاذ کروا دینا، یہ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا مفتی صاحب، یہ جو کلچر ہے ہمارا، یہ کلچر دین پر غالب کیسے آ جاتا ہے؟ اصل میں تو حاکم دین کو ہونا چاہیے، ٹھیک، قانون بھی دین کے تابع ہونا چاہیے، ہماری ثقافتی اقدار، سماجی روایات، یہ سب دین کے تابع ہونا چاہیے، اور اگر یہ دین کی ضد ہے تو ان کو قانونی طور پر مکمل طور پر ممنوع قرار دینا چاہیے، اور اس طرح کی روایات کو بند ہونا چاہیے۔ یقیناً بند ہونا چاہیے۔ ہم اس طرح کے دعائیہ کلمات صدیوں سے بیان کر رہے ہیں، یعنی آپ حضرات، ہماری مذہبی قیادتیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آخر میں جا کر مفتی صاحب یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ کلچر جیت جاتا ہے اور بظاہر دینی اقدار ہار جاتی ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا نا کہ جرگے والے کو یہ حق نہیں تھا، جی ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم مسئلہ بیان کر دیں، ٹھیک، تو پھر یہ مسائل جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی ان کی خلاف ورزی کیوں ہوتی ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا وہاں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور اب آج بھی ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلا امتیاز ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جی اور جو قانون شکنی کریں ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی قانون شکنی کے جرم کا ارتکاب کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔